عباسی صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر کرام الحق صاحب کو، انہوں نے بھی آپ کی طرح 2015 کے معاہدوں کی بات کی جو ہمیں لے بیٹھے. آپ کا ڈسینٹنگ نوٹ بھی تھا. آپ کس کیپیسٹی میں تھے جب آپ نے اس وقت کے ایک بڑے اہم جو ہمارے انرجی کے معاہدے کر رہے تھے انہیں آپ نے کہا بھی کہ یہ نہ کریں، اور جن سے لے رہے تھے انہوں نے بھی کہا؟ ایک تو اس کی تفصیل ہمیں بتائیے. اور از دیر اینی وے آؤٹ؟ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ یار اگر ول ہو تو 72 آورز میں ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا عباسی صاحب. قاضی صاحب، میں نے آج بھی آپ کو ایک نوٹ بھیجا ہے، وہ یہ بھیجا ہے کہ آج بھی اگر گورنمنٹ آف پاکستان میں کوئی سیریس بندہ ہے تو میں اس کو خون سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں. 600 بلین سے لے کے 800 بلین تک سرکو ڈیٹ کم ہو سکتا ہے. یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے. اگر یہ اس کے لیے جی ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ آواز کون سنے گا؟ کوئی ہے سیریس؟ اب جو دوسری آپ نے بات کی ہے، دیکھیے یہ 2014 کے شروع میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کانفرنس بلائی تھی سی پیک اناؤنس سے پہلے. اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا اور میری وہاں پہ بہت سارے وہ جو لوگ جو پاور پلانٹ کے مینوفیکچرر تھے کول کے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں. آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور واپسی پہ آ کے ایک میں نے پالیسی بریف لکھا، وہ آج بھی اوپن سورسز انٹرنیٹ پہ ہے. اس کی ای میل میں ہے، احسن اقبال صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی ای میل باکس میں ہے، اگر کوئی بندہ فرینزک آڈٹ کرائے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو پاور پلانٹ لینے یہ اس کیٹیگری کے لینے ہیں، اسے کہتے ہیں الٹرا سپر کریٹیکل. آپ نے وہ نہیں لینے جو کہ وہ ڈسمنٹل وہاں پہ کر رہے ہیں. یعنی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے گاڑی مرسڈیز لینی ہے، میران نہیں لینی. میری اسی بات کو، میری اسی پالیسی بریف کو بعد میں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے مجھ سے کنسلٹ کیا، اور اس گورنمنٹ نے وہ پاور پلانٹ لگائے جو میں نے ریکمینڈ کیے ہیں. لیکن انہوں نے آج تک یہ کام نہیں کیا. اور اگر یہ کیا ہوتا نہیں، جب آپ عباسی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بات کلیئرٹی چاہتا ہوں. آپ نے مرسیڈیز اور مہران کی مثال دی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کچرا اٹھا لائے ان معاہدوں میں اور پیسے ہم نے مرسیڈیز کے دیے؟ ایم آئی رائٹ ان انڈرسٹینڈنگ دس عباسی صاحب؟ دیکھیے جو پاور پلانٹ ونڈ جو لگے ہیں اس کے کول کے، وہ کہتے ہیں نا رزلٹ تو بتا دیتا ہے اس کے میٹرز کے اوپر کہ جب ان کی ایکچولی ایفیشنسی جو میئر ہے، گیج ہے، جس سے یارڈ سٹک ہے، جسے میئر کر سکتے ہیں، وہ 40-45 سے اوپر نہیں، وہ نہیں ہے بلکہ 35-36 ہے. یہ میئر ہے. آج دیکھیں سائیوا، بن قاسم اور جو ہب کو جو بڑے 5000 میگا واٹ کے ٹوٹل بنتے ہیں، ان کی ایفیشنسی کیا ہے؟ اس کو تو ہم کبھی نہیں چھپا سکتے. دیکھیے چاہے گاڑی کے اوپر جو مرضی ٹیگ لگا دیں، لیکن جب اس کی فیول کنزمپشن ہے اس کو تو نہیں چھپا سکتے. انہوں نے یہ کام کیے ہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھ سے اور پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں. ہمارا ایک کونسل جنرل ہوا کرتا تھا پاکستانی، جو شنگھائی میں تھا. وہ چائنیز بڑے اچھے بولتے تھے، اور ان کی شادی بھی ایک چائنیز خاتون سے ہوئی تھی. آج میں قائد صاحب آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. وہ ہمارے ریبر بن گئے تھے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو بتا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو وہ ایک وزیر بن گئے. کبھی کسی نے پوچھا یہ وزیر کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے. بات یہ ہے کہ آج کبھی ان کو بلایا جائے، اور کاش آپ اور اقرام صاحب ان کو بادشاہ مسجد لے جائیں، کہیں گے ان کا نام خواجہ ہے، میں اتنا بتا دوں کہ خواجہ صاحب آپ بتائیں یہ آپ نے کیا کروایا؟ آپ ہی کچھ ہوش کر لیتے. آپ کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. تو یہ باتیں سر ایسے نہیں ہیں. یعنی آپ دونوں ہمارے معزز مہمانوں کا ایک تو کانسنسس ہے، ایک تو وہ 94 والے معاہدے بھی جو ہیں اس کی تو تفصیل ہم نے پڑھی جو ڈاکٹر کمال منیر صاحب نے دی تھی فائنینشیل ٹائمز میں. لیکن یہ 2015 لے ڈوبا. ایم آئی رائٹ ان انڈرسٹینڈنگ دس عباسی صاحب؟ اور پھر میں آتا ہوں. قاضی صاحب دیکھیے وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری اکثر بات ہوتی رہتی ہے. ویری گڈ اکانومسٹ. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو 1994 کے ہیں وہ تو ایک کلک یعنی ٹک کریں تو آج گرڈ سے آف ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک ٹائم ہے ٹیک اور پے کے بجائے ٹیک اینڈ پے آ سکتے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ایک ول چاہیے. وہ تو ہو گئے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کا ہے جو 2015 کے ہیں.
اب سنا ہے کہ آج وزیر محترم یہ چائنا گئے ہوئے ہیں اور چائنا جے کے سنا ہے کچھ معاملات طے کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، میں بھی گورنمنٹ آف چائنا کا ایڈوائزر رہا ہوں. آپ دیکھیں قاضی صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ چوائس ان کی اپنی تھی کہ انہوں نے کیا سلیکٹ کیا. ان کا قصور نہیں ہے. پوری دنیا میں جو کول پاور پلانٹ ہے نمبر 1 جو ہے وہ چائنیز ہے. آپ شروع کر دیں میانمار سے لا کے ارجنٹینا، ایون یورپ تک، وہاں پہ قصور ان کا نہیں ہے. قصور ہمارے نیتاؤں کا ہے جنہیں ہم نے آپ نے سلیکٹ کر کے بھیجا. یہ انہوں نے کام کیا. قصور ہے نیپرا کا. دیکھیے یہ ساری باتیں بالکل آن ریکارڈ کے اوپر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال آپ سے کر کے تو پھر میں اجازت بھی چاہوں گا. ڈاکٹر کرام الحق صاحب، ٹھیک کیا ایوو موریلس نے معاہدے اٹھا کے پرے مارے بولیویا میں اور کچھ نہیں ہوا اسے. جب وہ پریزیڈنٹ بنا ایک گدڑیا تھا، کوئی ہارورڈ کا گریجویٹ نہیں تھا. اسی طریقے سے مہاتیر محمد نے کیا. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. ڈو یو تھنک کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ول ہو تو وی کین کریکٹ اٹ اور ہم اپنے اس ملک کو ریٹریو کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب قائد صاحب، دیکھیں 2 پہلو ہیں اس کے. جو شہباز صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ ہم اس کو 72 آورز میں کم از کم ہم یہ جو کریکٹیو میئرز لے کر اس کا سرکولر ڈیٹ کا کم از کم 700 سے 800 ارب روپے کم کر سکتے ہیں. مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ارشد عباسی صاحب نے بھی اٹھایا کہ اس زمانے میں یہ چوائس کی گئی، یہ صرف میئر نیگلیجنس نہیں تھی، یہ ایک بڑا ولفل اور سوچا سمجھا کام تھا، جس کے ذریعے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے کہنے میں کہ اصل نیت جو تھی وہ کک بیکس کی تھی. ظاہر ہے کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم نے ہر پروجیکٹ میں کک بیکس ہی لینے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ نے قومی مفاد کا سودا کیا. آپ نے نہ صرف لوٹ اینڈ پلنڈر کی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں قرضوں کے جال میں پھنسا دیا، ہمیں مستقل ہماری اکانومی کو تباہ کر دیا. میں عرض کرتا ہوں بار بار کہ جہاں آپ انرجی کا ایشو سالو نہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیے کہ میں سوئٹزرلینڈ سے کل ہی پہنچا، وہاں پہ 40% وہ لے رہے ہیں نیوکلیئر سے، باقی انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز. ہر ٹرین ان کی، ہر ٹریم ان کی، ہر چیز جو ہے بجلی سے چل رہی ہے. اور آپ کمپیٹیٹو دیکھیں اس کنٹری نے کی کہ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنی انرجی کا، جہاں حالات کنڈیشنز بھی، برف بھی ہے، بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں بھی ہیں. یہ صحیح فرما رہے ہیں ارشد عباسی صاحب کہ جہاں ول ہوتی ہے وہاں وے بھی ہوتا ہے. مگر کم از کم جو کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں جس کا میں نے بالکل شروع میں بہت امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے، آپ روکنے کو دل نہیں کرتا آپ کو ڈاکٹر کرام الحق صاحب، عباسی صاحب. ناظرین، جس طرح کہا کوئی درد دل رکھنے والے یا کوئی حکمرانوں میں کوئی ہو جو اس ملک کو ریٹریو کرے، اسے جس طرح انہوں نے کک بیکس کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، یہ کک بیکس کا رزق نہ بنے اور ہماری نسلوں کا مستقبل ٹھیک ہو. اس لیے ہم بھی روتے رہتے ہیں، روتے رہیں گے جب تک آواز ہے.